بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر ایک نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے سجادہ نشین کے احوال اور ایمان افروز کرامات کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ چوتھے سجادہ نشین حضرت شیخ غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت علاقہ خیرپور ٹاویں کے گاؤں کنڈ میں 1197 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک قطب دین رکھا گیا۔ بعد ازاں اسم مبارک غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور و مقبول ہوئے۔ اسم مبارک کی تبدیلی کا سبب یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قبل ازیں 3 فرزند پیدا ہوئے تھے، جو ایک خاص عمر کو پہنچ کر بیمار ہو کر اس دار فانی سے کوچ کرتے رہے۔ جب حضرت قطب الدین بھی اسی عمر کو پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ شکستہ دل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خیرپور ٹاویں کے علاقہ سے روانہ ہو کر اپنے جد بزرگ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مقدس پر حاضر ہوئے۔ اپنی پریشانی بیان کی اور مدد کے لیے عرض پیش کی۔ سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اس کا نام سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ رکھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مراقبہ میں التماس کی کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت ہو تو بہتر ہوگا۔ یہ التماس منظور ہوئی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک قطب دین سے غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی دراز ہوئی اور اولاد بھی بکثرت ہوئی۔ حضرت شیخ غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت، باروب، باوقار، وسیع حوصلہ، بردبار، ذکی و خلیق شخصیت کے مالک تھے۔ وعدہ کی پابندی اور مہمان نوازی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اوصاف میں شامل تھے۔ غریبوں کے دستگیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت عاجز لوگوں کی چارہ سازی اور دلداری میں رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند سجادگی 1224 ہجری بمطابق 1809 عیسوی میں سنبھالی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 27 ہجری سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فقر اختیاری اور بے ریا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ظاہر و باطن میں یاد الہی میں مشغول رہا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفی باصفا، عاشق باللہ، زاہد و عابد، صاحب تقوی اور شرح کے پابند تھے۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ مناقب سلطانی میں مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی پیدائش کا وقت بخوبی یاد ہے۔ جب میری ناف کاٹی گئی تو مجھے تکلیف ہوئی اور مجھے رنگ دار سلارہ میں لپیٹا گیا، جس کی دھاریاں مجھے اب تک یاد ہیں۔ جو عورتیں اس وقت موجود تھیں انہوں نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ دایا نے کہا بیبیو، اگر اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے تو اسے زندگی بھی زیادہ بخشے گا، تم اس کی ماں کو کیوں دل شکستہ کرتی ہو؟ اس نے کہا مائی صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، مبارک ہو۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب سلطانی میں لکھتے ہیں کہ ایک روز میں خیرپور کے قرب و جوار کے گاؤں میانی میں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے علاقہ میں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت اپنے مرشد والد ماجد یاد آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بود و باش کا ذکر فرما رہے تھے۔ اس گاؤں کے مرد و زن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عمر رسیدہ کبڑی پیٹھ والی اندھی عورت عصا ہاتھ میں لیے ایک لڑکی کو ساتھ لے کر اسی حلقہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو آ بیٹھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے بڑھیا تو کون ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا صاحب میں ایک ہندو عورت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا نام یہ اور تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ اس نے عرض کیا درست ہے۔
آپ رحمتہ اللہ نے اس بوڑھیا سے پوچھا، کیا مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ صاحب میں معذور ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ فرمایا، میں شیخ حافظ سلطان محمد کا بیٹا قطب الدین ہوں، ہمارا گھر کنڈ گاؤں میں تھا۔ اس وقت تو جوان و تناور عورت تھی، تو مجھے پنگھوڑے سے اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر کو اچھالا کرتی تھی۔ یہ سن کر اس بڑھیا کو وقت یاد آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہمارے گاؤں سے چلے گئے تھے؟ اس نے عرض کیا، ٹھیک ہے، ہم جنوبی ملک میں چلے گئے تھے۔ ایک دفعہ ساون کے مہینے میں دریا میں طغیانی تھی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ مقدس حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سفر کر رہے تھے۔ خلیفہ رمضان جو سفر میں اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس سفر میں بھی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھا۔ چولستان کے راستے جنگل طے کرتے ہوئے سفر جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اور کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ سفر کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا تو خلیفہ رمضان نے عرض کیا کہ یا حضرت، سارا دن چولستان کے عذاب میں اونچی نیچی جگہ کا سفر کرتے آئے ہیں، سورج ڈوبنے کو ہے اور رات ہونے والی ہے۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی آبادی کی راہ لیتے تو کسی جگہ ہمارا اور ہمارے گھوڑوں کا گزارا ہو ہی جاتا۔ حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ خلیفہ رمضان نے پھر عرض کیا کہ یا حضرت، آج ہم کس کے مہمان ہیں؟ یہاں تو نہ آبادی ہے، نہ مکان، نہ جائے آرام، نہ روٹی، نہ پانی، نہ گھاس، نہ دانہ۔ خلیفہ رمضان کے بار بار کہنے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر جلالیت طاری ہوئی۔ فوراً ریت کے ایک ٹیلے پہ ڈیرا لگانے کا حکم دیا اور فرمایا، رمضان، آج رات ہم میزبانوں کی مہمانی نہیں کھائیں گے، آج ہم محض اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ قافلے والوں نے اسی ٹیلہ پر ڈیرا جما لیا۔ درویشوں نے گھوڑوں کو جنگل کے درختوں سے باندھ دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ عصر اور شام کی نماز سے فارغ ہوئے، عشاء کا وقت آن پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کچھ انسانی صورت میں وہاں آئے۔ ان میں سے ہر ایک بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ تمام ضروریات مہمانی یعنی روٹی، پانی، گوشت، گھاس، دانہ اور چارپائیاں لے کر پہنچے۔ درویشوں نے ان سے تمام چیزیں وصول کی۔ سامان لانے والے سامان دے کر واپس چلے گئے۔ ان کے رعب کے سبب کسی درویش نے ان سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ حضرت جب نماز و ذکر سے فارغ ہوئے تو کھانا تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ درویشوں نے کھانا کھا کر خوشحال اور امن سکون سے آرام کیا، جبکہ حضرت پھر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ تہجد کی نماز کے بعد جب درویش جاگے، سفر کی تیاری شروع کی تو دیکھا کہ وہاں پر نہ ہانڈی، نہ کھانے پینے کے برتن، نہ کوئی چارپائی، نہ گھاس اور نہ ہی سامان لانے والے آدمیوں کے قدموں کے نشان۔ تمام درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی کو حوصلہ نہ ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کرے۔ حیرانی کی کیفیت میں سب درویش حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سکھوں کے عہد کے وقت ایک روز کمال خاں کے لیا میں غلام محمد خاں ولد سردار مصری خاں پوپل زئی درانی کے ڈیرا پر تھے، جو لیا کے کمال خاں کے صوبہ دار کا مصاحب تھا۔ حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی خدمت میں موجود تھے۔ اسی اثناء میں دور سے ایک عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام پکارتی ہوئی دوڑی چلی آ رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی آواز سنتے ہی مجلس سے فوراً اٹھے اور فرمانے لگے، مائی آیا ہوں۔ خدا معلوم آپ رحمۃ اللہ علیہ علم باطنی کے سبب اس کی مصیبت سے واقف ہو گئی یا اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر جلدی جلدی اس کے پاس جا پہنچے اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، یا حضرت، اس خیمہ میں خزان سنگھ صوبے دار موجود ہے۔ اس نے حکم صادر کیا ہے کہ میرے بیٹے کو سولی پر چڑھایا جائے۔ جلاد اور سپاہی میرے بیٹے کو سولی کے پاس لے گئے ہیں۔ میں گھبرا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑی آئی ہوں۔ خدا کے واسطے میری فریاد سنیں اور میری مدد فرمائیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، پھر جلدی جلدی اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔
حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ پھانسی کے مقام پر کئی آدمی تماشا دیکھنے والے موجود تھے اور کئی حکم کی تعمیل کے لیے حاضر تھے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور اسے پھانسی دینے کے لیے درخت سے لسا لٹکا دیا گیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، صالح محمد دیکھ یہاں خدا آتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ صوبہ دار کے خیمہ سے ایک مسلمان سپاہی دوڑا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جذبہ سے پوچھا کہ کیوں دوڑتے ہو؟ اس نے دوڑتے ہوئے ہی سلام کے بعد عرض کیا کہ صوبہ دار کا حکم ہے کہ جلدی جلدی جا کر ملازمین کو کہو کہ مجرم کو پھانسی نہ دیں، صرف اس کی ناک اور اس کے کان کاٹ لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلمان شخص سے فرمایا کہ ٹھہر، سن ذرا، جس نے انہیں پھانسی دینے سے روکا ہے وہ ناک کان کاٹنے سے روک دے گا۔ انہیں کہنا کہ دوسرے اور تیسرے حکم کے منتظر رہنا، جلدی نہ کرنا۔ وہ مسلمان آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے بہت جلد وہاں پہنچا اور سپاہیوں کو پھانسی دینے سے روک دیا۔ ناک اور کان کاٹنے کا حکم دے کر کہنے لگا کہ دوسرے اور تیسرے حکم کے آنے تک منتظر رہنا۔ اس مجرم کی ماں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہی تھی کہ لوگ مبارک دیتے رہے، اس عورت نے حضرت سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اگر اس کے بیٹے کا ناک اور کان کٹ گئے تو وہ مرنے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امیدوار رہ، جس نے اسے پھانسی سے بچا لیا ہے وہ اس مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اتنی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مجرم کے قریب پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ماں سے پوچھا کہ مدعی کون ہے؟ اس نے اشارہ سے بتایا کہ وہ مجرم کے سر پر کھڑا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آدمیوں کی صف کو چیرتے ہوئے مدعی کے پاس پہنچے، مدعی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر لے آئے۔ اسے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر یہ مجرم پھانسی دے دیا جاتا تو کیا تیری مراد پوری ہو جاتی؟ اب صوبے دار نے اسے پھانسی دینے سے روک دیا ہے اور صرف ناک اور کان کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا کرنے سے ہر وقت اور ہر جگہ خاص و عام میں اس بدنامی کا الزام عمر بھر صرف تمہارے ذمہ چلتا رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم حاکم کے پاس جا کر یہ بھی معاف کر دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدعی کا ہاتھ پکڑ کر معافی کے لیے صوبے دار کے پاس لے جا رہے تھے کہ خزان سنگھ کو سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی اطلاع دے دی۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سردار جی، اگر خوف خدا کے سبب آپ نے مجرم کے خون سے درگزر کیا ہے تو ناک کان کاٹنے سے بھی درگزر کریں، کیونکہ اس مصیبت سے تو مرنا بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ مجرم کا دشمن بھی اسے معاف کرتا ہے۔ اس حوالہ سے گفتگو کچھ دیر ہوتی رہی، پھر صوبے دار مسکرایا اور اس نے مجرم کی آزادی کا حکم جاری کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پروانہ آزادی لے کر خیمہ سے پھانسی کے مقام تک پہنچے اور مجرم چھڑا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ آئندہ ملیں گے اسی موضوع کے دوسرے اور آخری حصہ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔